اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے ہے جو رحمان بھی اور رحیم بھی ہے، جس نے اس کائنات کو محمد والے محمد کے نور سے مزین فرمایا۔ درود و سلام و محمد والے محمد پر۔ ہم مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ آج جس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے بڑا ہی مشہور و معروف ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک بادشاہ نصرانی اور اس کا وزیر خارجی نے بادشاہ کی خدمت میں ایک انار پیش کیا، جس انار پر خلفائے راشدین کے نام تحریر تھے۔ وزیر خارجی بادشاہ کو یقین دلانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو خلفائے راشدین ہیں، یہی رائے حق اور امامیہ کا جو نظریہ ہے وہ باطل ہے۔ بس اس چیز نے بادشاہ کو سوچنے پر مجبور کیا۔ بادشاہ نے اپنے دور حکومت کے تمام علماء اہل تشیع کو جمع کیا اور فرمایا کہ اس سوال کا معقول جواب لے کے آؤ ورنہ میں تم سب کو قتل کرا دوں گا۔ علماء نے آپس میں گفتگو کی، ہم کلام ہوئے، اس کے بعد نتیجہ نکالا کہ دو کر صحرا میں جائیں گے اور امام زمانہ سے دعائے استغاثہ، امام زمانہ سے مدد طلب کریں گے، اور اس دو کر صحرا میں جانے لگے، نماز کی اور نماز پڑھی اور امام سے استغاثہ طلب کیا، لیکن کوئی رائے حل نظر نہیں آیا۔ دونوں مایوس ہو کر پلٹ آئے۔ پھر اس کے بعد محمد بن علی کی باری آئی۔ محمد بن علی صحرا میں پہنچے، نماز پڑھی اور پھر امام سے استغاثہ کیا، امام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی رائے حل نظر نہیں آیا۔ محمد بن علی مایوس ہو کر پلٹ رہے۔ ایک شخص نظر آیا، اس شخص نے محمد علی سے سوال کیا، محمد بن علی کیوں پریشان ہو؟ محمد بن علی نے جواب دیا کہ میں امام زمانہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی رائے حل نظر نہیں آیا۔ آنے والے شخص نے کہا، انا صاحب الامر فاذکروا حاجتوں کا، میں ہی حجت خدا ہوں، میں ہی امام مہدی ہوں، میں ہی صاحب العصر ہوں، میں ہی صاحب زبان ہوں۔ محمد بن علی تم اپنی مشکل مجھ سے بیان کرو۔ محمد بن علی کہتے ہیں کہ اگر آپ صاحب امر ہے تو آپ میرے حالات سے خوب واقف ہوں گے، میں اس وقت اس مشکل میں گرفتار ہوں۔ امام مہدی فرماتے کہ محمد بن علی میری بات کو ذرا دھیان سے سنو، اور جس طریقے سے میں بیان کرتا ہوں ویسے ہی جا کر بادشاہ سے بیان کر دینا، وزیر ذلیل و رسوا ہوگا۔ تم بادشاہ سے جا کے بیان کرنا کہ وزیر کا ایک حجرہ ہے اور حجرے میں صندوق ہے اور صندوق میں سانچے ہیں، جب پھل چھوٹا ہوتا ہے تو وزیر ان سانچوں کو پھل پر چڑھا دیتا ہے، اور جو سانچے میں نام ہوتے ہیں وہی پھل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے وزیر کا سارا راز کھل جائے گا۔ محمد بن علی نے جا کر بادشاہ کو تمام ماجرا سنایا۔ بادشاہ خود وزیر کے حجرے میں آیا، اور حجرے میں آنے کے بعد دیکھا کہ صندوق کو کھولا تو سانچے نظر آئے، تو وزیر ذلیل و رسوا اور خوار ہوا۔ واقعہ تمام ہو گیا۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس وقت ہم اپنے کام میں اتنے مصروف ہیں کہ حجت خدا کے لیے چند لمحات بھی نہیں نکال پاتے۔ ہم مومن و مومنات کو چاہیے کہ امام زمانہ کے لیے کچھ لمحات نکالے اور امام زمانہ سے استغاثہ کرے اور امام زمانہ کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔